کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا روزہ ہمیشہ سے ایسے فرض نہیں تھا جیسے آج ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب افطار کے بعد اگر کوئی سو جاتا تو پھر سحری کا حق ختم ہو جاتا تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ پہلا لمحہ کیسا تھا جب آسمان سے یہ اعلان نازل ہوا کہ اب تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں؟ یہ صرف بھوک اور پیاس کی داستان نہیں، یہ اطاعت کی تاریخ ہے، یہ آزمائش کی کہانی ہے، اور یہ اس رات کا راز ہے جب قرآن زمین پر اترا اور انسانیت کی تقدیر بدل گئی۔ آج ہم جانیں گے رمضان کے روزوں کی وہ حقیقی تاریخ جو قرآن، حدیث اور سیرت کی روشنی میں محفوظ ہے۔ رمضان اسلام کی بنیادوں میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ روزہ صرف عبادت نہیں، ایک مکمل تربیتی نظام ہے۔ یہ نفس کی اصلاح ہے، یہ تقویٰ کا راستہ ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ اعلان مدینہ میں نازل ہوا۔ ہجرت کے بعد اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا تھا، اب تربیت کا اگلا مرحلہ شروع ہونا تھا۔ لیکن یہ حکم ایک دم نہیں آیا، اس کے پیچھے ایک تدریجی حکمت تھی، ایک تاریخی پس منظر تھا اور ایک عظیم مقصد۔ مدینہ منورہ، ہجرت کا دوسرا سال، مسلمان ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھ چکے تھے، نماز فرض ہو چکی تھی، زکوٰۃ کا نظام آہستہ آہستہ ترتیب پا رہا تھا۔ اسی دوران رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ ابتدائی حکم میں روزے کا نظام آج سے کچھ مختلف تھا۔ افطار کے بعد اگر کوئی سو جاتا تو پھر اگلی مغرب تک نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا اور نہ ازدواجی تعلق قائم کر سکتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حکم کو پوری اطاعت کے ساتھ قبول کیا۔ گرمی تھی، مشقت تھی، مگر دلوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب اطاعت سوال سے پہلے آتی تھی۔ ایک واقعہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ سارا دن کھیت میں محنت کرتے رہے۔ مغرب کے وقت گھر آئے، کھانے کا انتظار کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو رات گزر چکی تھی۔ اب وہ نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے۔ اگلے دن بھی روزہ رکھنا تھا۔ کمزوری بڑھ گئی، مشقت حد سے زیادہ ہو گئی۔ یہ صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور پھر آسمان سے رحمت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اب سحری تک کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ آسانی اللہ کی طرف سے رحمت تھی۔ یہ اسلام کے تدریجی قانون سازی کا ایک روشن نمونہ تھا۔ لیکن رمضان کی تاریخ اس سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ روزہ تم پر بھی فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ اشارہ بنی اسرائیل کی طرف تھا، ان پر بھی روزے مقرر تھے۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ نفلی رہ گیا۔ یہ تبدیلی بتاتی ہے کہ رمضان کا مقام سب سے بلند تھا۔ یہ ایک مکمل ماہانہ تربیت تھی، صرف ایک دن نہیں، پورا مہینہ۔ اور پھر وہ رات، غار ہرا، مکہ کی خاموش پہاڑیاں۔ 40 سالہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں غور و فکر میں مصروف ہیں۔ رمضان کی ایک رات، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ پہلا حکم آتا ہے، اقرا۔ یہی رمضان کی اصل عظمت ہے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اسی لیے اسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا گیا۔ یہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہدایت کا مہینہ ہے، انقلاب کا مہینہ ہے۔ مدینہ میں جب رمضان آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ جاتی۔ جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں قرآن کا دور کرتے۔ آخری سال 2 بار دور ہوا۔ یہ وہ لمحے تھے جب آسمان اور زمین کے درمیان وحی کا رابطہ مکمل ہو رہا تھا۔ تصور کریں، مدینہ کی رات، گرم ہوا، سادہ گھروں میں چراغوں کی مدھم روشنی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سحری کے وقت بیدار ہیں۔ کھجوریں، پانی، سادگی، لیکن دلوں میں عزم ہے۔ دن چڑھتا ہے،
गर्मी शिद्दत इख्तियार करती है। जंगे बदर का साल भी रमज़ान ही में आया। 17 रमज़ान, 313 अफराद, सामने 1000 का लश्कर, रोज़े की हालत में, कमज़ोर जिस्म मगर ईमान मजबूत, और अल्लाह की मदद नाजिल होती है। ये वो महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और यही महीना था जिसमें हक ने बातिल को शिकस्त दी। रमज़ान सिर्फ इबादत नहीं, ये ताकत का जरिया है, ये तकवा की तरबियत है, ये नुसरत इलाही की कुंजी है। रमज़ान की असल तारीख हमें ये सिखाती है कि रोज़ा महज भूखा रहना नहीं, ये इताअत है, ये ज़ब्ते नफ्स है, ये कुरान से ताल्लुक़ है, ये इज्तिमाई इस्लाह है। इब्तिदाई सख्ती फिर आसानी, ये हमें सिखाती है कि अल्लाह बंदों पर बोझ नहीं डालता बल्कि उन्हें मजबूत बनाता है। आज हमारा रमज़ान कैसा है? क्या हम उसे सिर्फ इफ्तार पार्टियों तक महदूद कर चुके हैं, या हम उसे कुरान, सब्र और तकवा का महीना बनाते हैं? रमज़ान की हकीकी तारीख़ हमें दावत देती है कि हम अपने दिलों को दोबारा ज़िंदा करें, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें, नीयतों को खालिस करें और इस महीने को वही मकाम दें जो उसे पहली उम्मत ने दिया था। क्योंकि रमज़ान सिर्फ एक इबादत नहीं, ये उम्मत की तामीर का मौसम है, और शायद यही वो महीना हो जो हमारी तकदीर बदल दे।